اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ولاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج کا میرا موضوع جو ہے پاکستان میں سیلاب کی جو حالیہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہے۔ ابھی تک جو سیلاب کی مطلب تباہ کاریاں ہیں وہ تو جو ہو چکی ہیں، لیکن میرا اس وقت موضوع آپ سے آنے والے دنوں میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے ہے، کیونکہ ابھی تک جو بارشیں ہوئی ہیں انہوں نے بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے لوکل ایریاز کو ہٹ کیا ہے اور وہ ان کے اثرات اسی علاقے تک محدود رہے ہیں۔ لیکن اب جو بارشیں کے پی کے اور کشمیر میں ہو رہی ہیں تو اس کے اثرات جو ہے وہ ڈاؤن دا لائن آتے ہیں۔ ابھی آپ یہ تصویر پہ جو دیکھ رہے ہیں یہ صورتحال جو ہے یہ ہے جی کلام، اور کلام میں جو ایک ویڈیو بڑی پچھلے دنوں بڑی پاپولر ہوئی جس میں ہنی مون ہوٹل جو ہے، نیو ہنی مون ہوٹل جو ہے وہ پانی میں بہہ گیا۔ تو یہ آپ کے سامنے جو منظر پہ آ رہی ہے یہ وہاں کیا ہے۔ یہ پانی آج سے 4 دن پیشتر کلام میں تھا، تو ظاہر اس پانی کو نیچے آنے میں ابھی کچھ ٹائم لگے گا۔ تو کلام سے یہ پانی سوات میں آئے گا، اور سوات اس کے رستے میں ابھی اس میں مدین بھی آنا ہے، بحرین اور مدین آنا ہے۔ اس کے بعد یہ سوات، اور سوات کے بعد یہ میدانی علاقے کی طرف رخ کرتے ہوئے پہاڑی علاقے میں سفر کرتے میدانی علاقے میں پہنچے گا۔ یہ بحرین آ گیا، یہ مدین آ گیا۔ ان علاقوں سے گزرتے ہوئے یہ پانی بھی ابھی اپنی تباہ کاری کرتا آ رہا ہے۔ یہ خواص خیلہ اور اس کے بعد جو ہے یہ مینگورہ کا علاقہ آ جائے گا۔ تو یہاں تک پہنچنے میں ابھی یہ کچھ ٹائم تو لگ گیا ہوگا اسے، اور اس علاقے میں بھی یہ اپنی ساتھ ساتھ جو ہے جو دریا کی زد میں جو چیزیں آ رہی ہوں گی ان کا نقصان کر رہا ہوگا۔ اب مطلب مینگورہ آ گیا ہے، مینگورہ سے پرپیچ راستوں سے ہوتے دریائے سوات جو ہے وہ جو ہے نوشہرہ چارسدہ سے جو ہے کہ مقام پر یہ دریائے کابل میں شامل ہوگا۔ یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہاں موٹر وے کا انٹرچینج ہے، بٹ خیلہ کی طرف سے یہاں رستہ جاتا ہے۔ یہاں دریائے سوات جو ہے پہاڑوں کے درمیان، یہاں اگرچہ آبادیاں نہیں ہیں اس لیے یہاں خاص نقصان نہیں ہوا ہوگا۔ تو پہاڑی سفر طے کرتے کرتے تیزی سے دریا جو ہے یہ نیچے کی طرف آیا، اور یہاں یہ منڈا ہیڈ ورکس ہے، اس سے بھی یہیں آس پاس جو ہے مومن ڈیم ہے، یعنی یہ وہ آخری سٹاپ لائن ہے جہاں یہ پانی کے ساتھ کچھ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن منڈا ہیڈ ورکس ہے جو کہ آخری مطلب ہے سٹاپ لائن ہے، لیکن منڈا ہیڈ ورکس پہ بھی اس پانی نے تباہ کاری سے ہے، اسے نقصان پہنچایا ہے۔ یہاں سے مطلب چارسدہ کا ضلع ہے، آگے یہ پانی تیزی سے جو ہے چلتا ہوا دریائے کابل میں، یعنی دریائے کابل میں آ گیا، یہاں دریائے کابل میں شامل ہو گیا، اور دریائے کابل پھر آگے یہاں سے نوشہرہ کے پاس۔ تو نوشہرہ کے لیے بھی اس کے ساتھ بہت سارے خطرات وابستہ ہیں، اور پھر نوشہرہ سے گزر کر یہ پانی اٹک کے مقام پر دریائے سندھ میں شامل ہو جائے گا۔ تو جہاں جب دریائے سندھ کا پانی جو ہے وہ اپنے ساتھ، یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں تربیلا ڈیم جو اس وقت تقریباً آپ کو بھرا لگ رہا ہے، یہ تربیلا ڈیم کے 2 سپل ویز ہیں جو اس میں جو فالتو پانی ڈیم سے باہر نکالیں گے۔ تو اس سے نیچے یہ دریا کی گزرگاہ ہے،
تھوڑا نیچے آئیں گے تو یہ غازی ہے، جہاں سے یہ غازی بروتا کے لیے واٹر چینل نکل رہی ہے۔ یہاں سے دریا جو ہے وہ نیچے کی طرف سفر کرے گا، اور اٹک کے مقام پر یہ دریائے کابل بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں دریائے سندھ کا جہاں اکیلا اس کے اندر پانی کی ہے، تو وہاں دریائے کابل بھی اس میں ایڈ اپ ہو رہا ہے۔ پھر یہاں سے یہ دریائے سندھ جو ہے وہ نیچے کی طرف سفر جاری رکھے گا، اور اس میں یہ پنجاب کی حد ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی بروتھا کا وہ ریزروائر ہے، یہاں سے بھی پانی دریائے سندھ میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں دریائے سندھ قدرے تنگ ہے اور نیم پہاڑی علاقے میں ہے، تو یہاں سے یہ اس کا یہ آ جائے گا جی جو ہے کالا باغ ہے، اور یہ آگے جناب جناح براج ہے۔ تو جناح براج پہ بھی مطلب پانی کو، لیکن یہاں کچھ کو روکا شوکا کچھ نہیں جا سکتا، کیونکہ بلکہ براج کو تو الٹا زیادہ پانی ہو تو بچانے کے لیے سائڈوں سے ایون توڑا بھی جاتا ہے۔ تو یہاں سے بھی پانی جو ہے اس پر گزر رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید اس میں شامل ہونا ہے۔ تو یہ آپ کی اسکرین پہ جناح کا ہائیڈرو پاور اسٹیشن، جناح براج کا ہائیڈرو پاور اسٹیشن دیکھ رہے ہیں آپ۔ یہاں دریا کیونکہ کمپلیٹ میدانی علاقے میں صورت میں ہے، تو یہاں اس کا پہاڑ بھی وسیع ہے، اور آگے چلتے ہوئے یہ تھوڑا آگے چلتے ہوئے یہاں چشمہ براج آ جائے گا۔ تو یہاں بھی اگین پانی کا، کیونکہ بیراج کی وجہ سے مطلب اس کو دریا کی گزرگاہ کو کم کر دیا جاتا ہے، اور یہاں جو ہے چشمہ براج پہ جو ہے وہ پاور ہاؤس بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ یہاں جو ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ چشمہ جو ہے کا نیوکلیر پاور اسٹیشن بھی ہے۔ ظاہر ہے یہاں کسی بھی نوعیت کی صورتحال میں بچانے کے لیے یہاں کوئی نہ کوئی اگر پانی کا فلو زیادہ ہوا تو نیوکلیر ریئیکٹرز کو بچانے کے لیے، نیوکلیر پاور ہاؤس کو بچانے کے لیے یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے بریچنگ ہو۔ تو یہاں دریائے سندھ میں پانی کی جو شدت ہے وہ مطلب کافی بڑھ چکی ہے، کیونکہ یہاں اس میں دریائے کابل کا پانی بھی ساتھ ساتھ شامل حال ہے۔ تو اگلا جو ہے اس سے آگے جو ہے اب وہ ہے تونسا براج۔ تونسا براج میں بھی یقینی طور پہ جب پانی سے زیادہ ہے تو نوائی جو علاقے ہیں دریائے سندھ کے، ان میں سیلاب آنے کا خطرہ جو ہے وہ بدستور قائم ہے۔ یہ مطلب تونسا براج آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے دو جو ہے کینال جو ہیں وہ مظفر گڑھ سائڈ کی طرف جا رہی ہیں، اور دو کینال جو ہیں وہ ڈی سی خاں کی طرف جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ مظفر گڑھ کینال ہے، اور دوسری جو ہے وہ دریائے چناب میں پانی ڈالتی ہے ہیڈ محمد کے مقام پر۔ یہ دریائے چناب ہے جہاں اس وقت ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہی دریا چناب جو ہے یہ پائنٹ ہیڈ ورکس سے بعد جو ہے وہ دریا سندھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اب میں آپ کو لے چلتا ہوں کہ یہاں اب رکتے ہیں، اور جب آ جاتے ہیں ہم کے پی کے میں ایک اور سلسلے کی طرف۔ یہ میں اسکرین پہ آپ کے سامنے جو ہے یہ ناران کا اغان ہے، اور یہ دریائے کنار ہے جو ایک آپ کو نالے کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ یہ دریائے کنار جو ہے یہ بھی پہاڑی سفر طے کرتا ہوا پور پیچ رستوں سے گزرتا ہوا بالا کوٹ آئے گا، اور بالا کوٹ کے بعد یہ آزاد جموں کشمیر کی طرف جائے گا، اور وہاں پر جا کر یہ اس میں بھی کافی اور جو ہے پہاڑی نالے شامل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس پہ اگرچہ کوئی ڈیم شیم بنے ہوئے، لیکن یہ ڈیم میں کوئی ریزروائر کوئی نوعیت والے ڈیم نہیں ہے، بلکہ یہ پانی کے رننگ واٹر فلو کے اوپر یہ جا کے جناب یہاں مل گیا یہ دریائے اس میں جیلم میں۔ یہ آپ کے سامنے اب جو آ رہا ہے یہ ہے آزاد جموں کشمیر، یعنی آزاد جموں کشمیر میں جو بارشیں ہوں گی تو اس کے دو سلسلے یعنی دریائے نیلم اور دریائے جیلم کے ذریعے یہ پانی جو ہے یہ نیچے کی طرف آئے گا۔
یہ مظفر آباد ہے، مظفر آباد میں یہاں یہ پوائنٹ جہاں نیلم اور جیلم کا سنگم ہے، اور یہاں سے پھر آگے دریائے جیلم جو ہے چلتا ہے، اور مظفر آباد سے نیچے اس میں دریائے کنہار شامل ہو جائے گا۔ تو دریائے جیلم میں یعنی اس کی پانی کی شدت بھی بڑھنے کا امکان ہے، کیونکہ یہاں اکیلا یہ دریائے جیلم نہیں ہے۔ یہاں سے دریا جیلم جو ہے پہاڑی سفر طے کرتا ہوا وہ منگلا ڈیم کی طرف جائے گا، اور منگلا ڈیم پہ یہ مطلب ایک آخری حد لائن سی ہے جہاں پہ اس کے پانی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے، لیکن اگر منگلا ڈیم میں پانی زیادہ ہوا تو یہ پانی بھی یہاں سے آگے ریلیز کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو آپ ریڈ لائن میں دیکھ رہے ہیں یہ تو آزاد جموں کشمیر کی سرحد، اس کے ساتھ ساتھ دریا جیلم بہہ رہا ہے، اور پہاڑی سفر طے کرتا ہوا یہ پور پیچ راستوں سے منگلا ڈیم میں پہنچ جاتا ہے۔ منگلا ڈیم سے آگے مطلب یہ پھر پنجاب کی حد شروع ہو جائے گی، اور میدانی علاقہ ہے، دریا کا پاٹ بھی وسیع ہے۔ تو یہاں سے جو ہے دریائے جیلم جو ہے وہ اپنا سفر جاری کرتے ہوئے جھنگ کے قریب تریمو ہیڈ ورڈز میں سے بلکہ پہلے جو ہے وہ دریائے چناب میں شامل ہو جائے گا۔ تو اگر دریائے جیلم میں بھی پانی کا لیول بڑھ گیا تو یہ آگے جا کر یہ ان اضلاع میں جہاں سے یہ گزر رہا ہے ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ یہ مطلب جھنگ خوشاب اور کے ایریا سے گزرتا ہوا دریائے جیلم اب دریائے چناب میں بھی شامل ہوا چاہتا ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ جھنگ ہے، اور یہ آپ رائٹ ہینڈ پہ دیکھ رہے ہیں، یہ دریائے چناب ہے، یہ یہاں ہے، اور یہ دریائے جیلم ہے یہاں۔ یہ اب یہ دریائے چناب کے نام سے ہے، اور یہ تریمو ہیڈ ورڈز تھا۔ یہاں سے آگے یہ پھر جو ہے خانے وال ڈسٹرکٹ اور ملتان ڈسٹرکٹ اور مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ سے ہوتا ہوا علی پور میں کے قریب جو ہے وہ ہیڈ پائنج پہ، اس میں اس سے پیشتر دریائے راوی بھی یہاں شامل ہوتا ہے ملتان کے قریب۔ دریائے راوی میں اگر اس وقت پانی کا فلو کو خاص نہیں ہے، تو بہرحال یہاں دریائے چناب جو ہے وہ دریائے جیلم اور دریائے کنہار کا پانی لے کے یہاں تک پہنچتا ہے، تو اس میں بھی شدت کافی حد تک بڑھ چکی ہوتی۔ تو پائنل ہیڈ ورڈز کے بعد یہ دریائے سندھ میں شامل ہو جائے گا۔ اس سے پیشتر ابھی ہم یہاں یہ اس پہ آپ سے میں بات کر چکا ہوں۔ تو جب دریائے سندھ میں شامل ہو جائے گا تو اس کا آن ورڈ جو سفر جو ہے وہ سندھ کی طرف جاری ہوگا، اور وہاں 3 بڑے ہیڈ ورڈز ہیں، اور پانی کا فلو دریائے سندھ کا بھی ہے۔ اس میں اب دریائے چناب، دریائے جیلم میں ہے دریائے نیلم اور دریائے کنہار شامل ہو چکے ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ پائنج۔ تو کیونکہ ہیڈ جو ہوتے ہیں یا ہیڈ بیراج یا ہیڈ ورکس ہوتے ہیں، یہ بھی سیلاب کو ریگولیٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ الٹا اگر زیادہ پانی آئے تو ان کو الٹا بچانا یہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ان کا بچانا ضروری ہے۔ یہ اب تھوڑی دیر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دریائے چناب جو ہے نا یہ دریائے سندھ میں شامل ہو گیا۔ یہاں سے اب یہ سفر اس کا جو ہے وہ دریائے سندھ کی طرف چلے گا، اور یہ پہلا جو ہے اس پہ آئے گا بدھو براج۔ تو اب دریائے سندھ میں جو پانی کا لیول ہے وہ 9 لاکھ کیوسک سے زیادہ ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ اس کی وجہ سے یہ پنجاب کے ان اضلاع میں اور سندھ کے اضلاع میں جو متعلقہ اضلاع ہیں دریاؤں کے ساتھ ساتھ ان میں سیلاب آنے کا شدید اندیشہ ہے۔ تو یہ جو اس وقت ہم صورتحال میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ جو اس وقت پاکستان کا 1/3 حصہ اس وقت پانی میں ڈوبا ہے، تو اگلے آنے والے 15 دنوں میں یہ صورتحال اس سے زیادہ بھی مطلب گمبھیر اور اس سے زیادہ سیریس ہو سکتی ہے۔ یہ اب اس کے بعد اب جو ہے یہ کند کوٹ اور گوٹکی اور یہ جناب سکھر بیراج کے بعد جو ہے زیریں سندھ میں جو ہے آخری بیراج جو ہے حیدرآباد کے ساتھ کوٹری بیراج۔ تو یہاں یہ پانی جو ہے کا لیول بھی زیادہ ہوگا، اور اس سے نقصان ہونے کا اندیشہ بھی بہرحال ہوگا۔ تو پاکستان پہ یہ بھی آنے والی جو آفت ہے، اس
کو ابھی اس میں اضافہ ہونے کا امکان ہے، اور آنے والے 10-15 دن بڑے اہم ہیں۔ جب تک یہ پانی جو ہے بحیرہ عرب میں نہیں جائے گا، تب تک یہ سارے علاقے مشکلات کا شکار رہیں گے۔ پاکستان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مطلب ہمارے لیے کوئی آسانیاں بنائے، اور اس ساری منظرنامے میں اس وقت بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم پاکستان میں جو اس وقت حالیہ سیلاب کی صورتحال ہے، اس میں حد الوسع طور پر آپ اپنی جتنی اپنے بھائیوں کی امداد کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا ڈیزاسٹر ہے جس کو آپ صرف حکومتی لیول پر نہیں چھوڑ سکتے کہ حکومتیں اس کو اپنے طور پہ ڈیل کر لیں گی اور لوگوں کی آباد کاری ہوگی۔ لوگوں کی آباد کاری کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد، السلام علیکم۔